آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ کل رات 12 بجے سے ملک بھر کے تمام پیٹرول پمپ بند رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم سے مذاکرات کسی مثبت نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ مارجنز میں اضافے اور روزانہ قیمتوں کے نفاذ پر مذاکرات ناکام۔ مطالبات منظور نہ ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے آج اہم اجلاس بلا لیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے حکومت کے سامنے 3 مطالبات رکھ دیے۔ پیٹرولیم ڈیلرز کا پروفٹ مارجن 8 روپے 64 پیسے سے بڑھا کر 24 روپے کیا جائے۔ آئل کمپنیوں کا پیٹرولیم ڈیلرز کے لیے عائد کردہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہفتہ وار یا 15 دن میں تبدیل کی جائیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم اور چیئرمین اوگرا نے تینوں مطالبات پر 7 روز کی مہلت مانگ لی۔ پاکستان خطے میں ثالث کا کردار جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کا خلیج میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ امریکہ اور ایران پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ کہا فریقین ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سکندر مومنی نے ایرانی قیادت کا پیغام وزیر اعظم کو پہنچایا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے میں شرکت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ کی ملاقات۔ خطے کی امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور دو طرفہ سیکیورٹی اور مؤثر سرحدی انتظام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی مستقل کوششوں کو سراہا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے ناگزیر سفارتی کردار کی تعریف کی۔ علاقائی سلامتی کے لیے قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر کی نیتنز کے پہاڑوں میں ممکنہ ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی۔ مذاکرات کے لیے ایران کے بےتاب ہونے کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنانی صدر جوزف اون سے ملاقات میں کہا ایران شدت سے معاہدہ چاہتا ہے۔ جب تک ایران بامعنی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتا ہمیں اس میں دلچسپی نہیں۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی تنصیب کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس تنصیب کو نشانہ بنائیں گے۔ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر کی ناکہ بندی کی دھمکی پر عمل کیا تو امریکہ جواب دے گا۔ ابراہیمی معاہدے کامیاب رہا۔ آئندہ مرحلے میں مزید ممالک اس میں شامل ہوں گے۔ ہمارا اصل مقصد لبنان اسرائیل دشمنی ختم کرنا ہے۔ اگر لبنان کے صدر چاہیں گے تو میں حزب اللہ سے بھی بات کروں گا۔ لبنان اور خطے میں قیام امن کا وقت آ چکا۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے رابطوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا تقریب سے خطاب۔ کہا سرکاری ٹیلی ویژن نے شہید سپریم لیڈر کے بیانات کا صرف ایک حصہ نشر کیا۔ سپریم لیڈر کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے مذاکرات کا آغاز کیا۔ وزارت خارجہ ایرانی عوام کے حقوق پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ تمام اقدامات موجودہ سپریم لیڈر کی رہنمائی اور مسلسل مشاورت کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ مخالف فریق نے بعض وعدوں کی خلاف ورزی کی، تاہم ایران نے توقعات سے کہیں زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ امریکہ ایران جنگ کا 10واں روز حملوں میں شدت۔ امریکہ کا ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بندر عباس، سیرک، قشم، چابہار، کنارک اور اصفہان میں دھماکے۔ خمین میں صنعتی یونٹ پر میزائل حملہ۔ سینٹکام کا کہنا ہے حملوں کا مقصد ایران کے آبِ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ آبِ ہرمز کے ذریعے عالمی تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بدستور جاری ہے۔ ایران کے انقلابی گارڈز کے مطابق کرمان میں امریکی کروز میزائل اور فارس میں امریکی پروجیکٹائل کو تباہ کر دیا۔ خطے میں امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ حملوں کا ایرانی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا اردن کے علاقے الرقبان میں امریکی فوجی اڈے پر F-15 طیارہ تباہ کرنے اور متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ بیان میں کہا امریکی اڈے پر دفاعی ریڈار سسٹم تباہ کیا۔ بحرین میں میزائل حملے سے امریکی کمپنی ایمیزون کا مرکزی ڈیٹا سینٹر تباہ ہوا۔ بحرین کے شہر محرک اور رفح میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ کویت میں امریکی ریڈار، مواصلاتی نظام اور سیٹلائٹ تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ کویت کی علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیس پر MQ-9 ڈرون ہینگر کو ٹارگٹ کیا۔ FPS 117 ریڈار، پیٹریاٹ دفاعی نظام اور فضائی دفاعی سے متعلق سیٹلائٹ مواصلاتی نظام تباہ ہو گئے۔ کیمپ العدیر میں ہیلی کاپٹروں کی پارکنگ ایریا پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ الجابر بیس میں فوجی دستوں کی رہائشی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے یہ خطہ امریکی جارحیت پسند افواج کے لیے نہیں ہے۔ مزید جانی نقصان کے بچنے کے لیے امریکی فوج کو خطہ چھوڑ دینا چاہیے۔
ایران حملوں سے نقصانات کے ازالے کے لیے ہرجانہ ادا کرے، قطر کی حکومت کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو خطوط میں کہا، ایران نے 7 جولائی کو آبن ہرمز کے قریب قطری آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ 12 اور 17 جولائی کو ملک میں میزائل حملے کیے۔ بیان میں ایرانی حملوں کو علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ کویتی وزارت بجلی کا کہنا ہے کہ ایران نے گزشتہ روز بجلی اور پانی کے پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں کے بعد پلانٹس پر آگ لگی۔ سعودی کابینہ کا خطے میں کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ۔ شاہ سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا گیا۔ سعودی کابینہ نے کہا کہ کویت، بحرین، اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ایرانی حملوں کے بعد اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ حملے بین الاقوامی قوانین اور ہمسائیگی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ عوام کے امن و استحکام اور تحفظ کے لیے فوجی کشیدگی فوری روکنے کی ضرورت ہے۔ کویت کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے آئل ٹینکر حملے پر شدید احتجاج۔ ایران نے ایک روز قبل آبن ہرمز سے گزرنے والے کویتی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا تھا۔ کویتی وزارت خارجہ کے مطابق حملہ ریاست کویت کی خود مختاری اور مفادات کی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حملے میں ٹینکر کے عملے کے کئی ارکان زخمی ہوئے۔ کویت جاری حملوں کی ذمہ داری مکمل طور پر ایران پر عائد کرتا ہے۔ ملک میں مونسون کا طاقتور سپیل، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ 24 گھنٹے کے دوران 8 افراد جاں بحق، 16 زخمی۔ 26 جون سے اب تک مجموعی طور پر 57 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 148 افراد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 35، پنجاب میں 10، آزاد کشمیر میں 7، بلوچستان میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 22 بچے، 18 مرد اور 17 خواتین شامل۔ لاہور میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ لاہور میں اوسطاً 25.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش نستر ٹاؤن میں 86.4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سندر میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق۔ گلشن راوی میں گھر کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 4 افراد زخمی۔ گجرانوالہ میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ پاک پتن میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، والدہ شدید زخمی۔ مرید کے اور کاموں کی میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، انڈر پاس میں پانی بھر گیا۔ جی ٹی روڈ پر بھی پانی جمع، کاموں کی میں لڑکا بارشی پانی سے بھرے انڈر پاس میں ڈوب کر جاں بحق۔ گجرات میں مونسون کی پہلی بارش، سڑکیں گلیاں ندی نالوں میں تبدیل۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔